عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة۔ اس حدیث کے راوی بھی جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ امت محمدیہ کی چند خصوصیات، ان میں سے ایک تیمم بھی ہے۔ یہ تیمم اللہ تعالی نے صرف امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، سابقہ کسی نبی کی امت میں تیمم نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت ہے، اس حدیث میں 5 خصائص کا ذکر ہے جو اس امت کو حاصل ہیں، اس امت کو عطا کیے گئے اور سابقہ کسی امت کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت 5، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھ سے قبل کسی نبی کو وہ چیزیں نہیں دی گئیں۔ لم یعطہن، نہیں دی گئیں وہ 5 چیزیں، احد من الانبیاء، کسی نبی کو، قبلی، مجھ سے پہلے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر، 1 مہینے کے فاصلے کی مسافت کے بقدر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دشمن مجھ سے 1 مہینہ دور ہو، یعنی اس کو یقین ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہم اس تک پہنچیں گے، تو 1 مہینے کے فاصلے اور دوری کے باوجود وہ میرے خوف سے کانپنے لگے، میرے خوف سے کانپنے لگے۔ نصرت، میری مدد کی گئی اور میری ہیبت اور دھاک بٹھائی گئی دشمن پر 1 مہینے کی دوری سے، کہ 1 مہینہ دشمن مجھ سے دور ہے، ہماری مد بھیڑ 1 مہینے کے بعد ہوگی، لیکن ابھی سے وہ میرے ڈر سے اور میرے خوف سے کانپنے لگے۔ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ یہ قوی ایمان کا خوف، توحید کا خوف، عقیدے کی سلامت کا خوف جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ ایمان ہی کی قوت ہے جو کفار پر حاوی آتی ہے، اور توحید کی قوت ہے۔ مشرک بزدل ہوتا ہے مگر موحد طاقتور ہوتا ہے اور قوی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایمان کی شان ہے۔ اگر ہمارا ایمان مستحکم ہو، ہم کامل الایمان ہو، دشمن کوئی بھی ہو، دشمن کی تحدید نہیں، کتنا طاقتور، کتنی بڑی ایٹمی طاقت ہو، کتنی بڑی سپر پاور، دشمن کی تحدید نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامل الایمان ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، ہم یہ کر لیں، دشمن کوئی بھی ہو، کتنا طاقتور ہو۔ یہ ہماری امت کا یہ اعزاز ہے، 1 ماہ کی دوری کے باوجود ہمارے خوف سے کانپنے لگے۔ اسلام نے یہ کہا اسلام میں پورے آ جاؤ، اس میں کمی نہ ہو، اور جہاں تک حربی طاقت ہے اس میں جو تم میں طاقت ہو کر لو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جو تم میں طاقت ہو وہ تیاری کر لو۔ یہاں شرط نہیں ہے جتنی طاقت ان کی ہو اتنی تم تیار کرو، یہ شرط نہیں ہے، جتنی تم میں طاقت وہ تیاری کرو۔ لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، یہاں کمی نہ ہو۔ تو پھر دیکھو یہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دشمن تم سے 1 ماہ کی دوری کے فاصلے پر ہوگا اور تمہاری ہیبت کی اس پر جو ہے وہ چھاپ لگ جائے گی، کانپے گا تمہارے خوف سے۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، مدد ان وسائل سے نہیں آتی۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ بات طے ہے، بندے اگر صحیح مومن ہیں، متقی ہیں اور توحید کے تقاضوں پر پوری سختی سے قائم ہیں تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ دین اسلام کا اعجاز ہے، فرمایا ہماری امت کے لیے تحفہ ہے کہ 1 ماہ کی دوری سے دشمن فاصلے پر ہو تو ہماری جو ہیبت ہے اس پر طاری ہو جائے گی اور ہمارے خوف سے وہ کانپنے لگے۔ اور دوسری، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے۔ فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے اور پاکیزہ ہے، طہور یعنی پاک کرنے والی۔ طہور طاہر اور مطہر کو بولتے ہیں۔ طہور وہ چیز جو خود پاک ہو،
اور دوسرے کو پاک کر دے. یہ پوری زمین پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے. اشارہ تیمم کی طرف ہے. اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے. یہ مٹی پاک تمہیں پاک کر دے گی. جس طرح پاکیزگی وضو سے حاصل ہوتی ہے، غسل سے ہوتی ہے، اگر پانی موجود نہ ہو تو وہی پاکیزگی مٹی سے حاصل ہو جائے گی. تو پوری زمین مسجد ہے. اس کا معنی یہ کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو. سابقہ امتوں میں یہ نہیں تھا. نماز کا وقت ہو جائے ضروری ہے مسجد میں جاؤ. مگر ہماری امت کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، جہاں بھی ہو سفر و حضر میں نماز کا وقت ہو جائے تم نماز ادا کرو. لیکن یہ نہیں کہ مسجد موجود اور گھر میں نماز پڑھ لو. نہیں، اگر آپ نے اذان سن لی تو مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرنا فرض ہو جائے گا. اور تیسری فرمایا کہ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. میری امت کے کسی بھی شخص کو جہاں بھی نماز مل جائے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے. اور فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ یا المغانم فلم تحل لأحد قبلی. اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال ہے. مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے، امتیں گزری، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. اس دور میں، پہلے ادوار میں، مال غنیمت اگر حاصل ہوتا تو وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا. اس کو ایک مقام پر جمع کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا دیتی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا، وسعت فرمائی کہ اب اگر مال غنیمت آئے گا مجاہدین میں وہ تقسیم ہوگا اور اس کو حلال قرار دے دیا گیا. اور فرمایا کہ وہ اعطیت الشفاعت، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کے مقام پر فائز فرمایا. چنانچہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے. یہ شفاعت کبریٰ ہے، حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت. باقی گناہ گاروں کی بخشش کی شفاعت یہ انبیاء سابقین بھی کریں گے اور اس امت کے صالحین بھی کریں گے. مگر شفاعت کبریٰ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ صرف آپ ہی کا اعزاز ہے. اور پانچویں چیز فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. پانچویں چیز یہ ہے کہ مجھ سے قبل ہر نبی جو بھیجا جاتا تھا اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اپنی ایک قوم کی طرف، ایک علاقے، ایک گاؤں یا ایک شہر کی طرف یا ایک بستی کی طرف. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. اور میری بعثت تمام لوگوں کی طرف، پوری کائنات کی طرف. میری بعثت کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں بلکہ پورے تمام لوگوں کی طرف اور پوری کائنات کی طرف قیامت تک کے لیے. تو آپ کی بعثت میں عموم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور یہ اس امت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو اس میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ پوری زمین مسجد اور طہور ہے. تو اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ تیمم کریں. جو پاکیزگی آپ کو پانی دے گا کوئی پاکیزگی آپ کو پاک مٹی جو ہے وہ دے دے گی. بس توفیق بید اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور دین کی یہ سماحت جو ہم تک آ رہی ہے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس کے حق کے شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، ورع اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.